بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں سدا بار اسلام سے مخاطب ہوں اور اسماء حسنہ غوث بنگالہ پارٹ بائی پارٹ ڈال رہا ہوں۔ دیکھیے، دکھائیے، سنیے، سنیں، لائک سب شیئر کیجیے اور سرکار غوث بنگالہ کے چاہنے والوں میں پھیلائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک۔ ماں مریداں برترے تو بس کرم امیدوار، دل برے دل جوئے مایا یا شاہ شمس الدین توئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارٹ 92۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی مذکور ہی اس کرامت کو کشف کا راوی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، یا الہی دربراہ عافیت گامزن سا کمال پیر ہے رہنما آوردام۔ راوی مذکور میں اس کرامت و کشف کا راوی ہے بہادر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی اس کہ میں قریب 4 سوجرے کے باہر بیٹھا ہوا تھا، بغیر اجازت میرے علاوہ کسی کو اندر جانے کی مجال نہیں تھی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا ہی حکم تھا۔ دیکھتا ہوں کہ نہایت افتادہ و خیزہ حضرت قبر شاہ صاحب خانقاہ میں داخل ہوئے۔ میں نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ قبر شاہ صاحب جو قبر کھودتا ہے۔ پریشانی ان کے چہرے سے ظاہر تھی۔ میں نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ اس دھوپ میں کیسے آپ تشریف لے آئے؟ بولے، حضور اس وقت کسی شغل میں ہیں کیا؟ ضروری ممکن ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس وقت اعلیٰ حضرت آرام فرما رہے ہیں، اگر کوئی اہم حاجت ہو تو میں جا کر عرض کروں؟ انہوں نے فرمایا، بھائی میں بے حد پریشان ہوں۔ آج 2 روز سے میری بیوی کو درد زا ہو رہا ہے، بچہ بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے اور درد بھی کم نہیں ہو رہا ہے۔ بیچاری اپنے جان پر کھیل رہی ہے۔ اگر ہو سکے تو اعلیٰ حضرت سے گزارش کر دو کہ ان کے غلام کے گھر میں درد زا کی ماری تڑپ رہی ہے، اگر کوئی تعویذ مل جائے تو بڑا کرم ہو۔ میں نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ گھبرائیے نہیں، فوراً عرض کرتا ہوں، اور اس کو وہیں چھوڑا اور میں حجرے کی طرف دوڑا۔ حجرے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس وقت میں جوان تھا، طبیعت شرارت پسند تھی۔ میں سوچنے لگا کہ کون سی ترکیب کی جائے۔ بالآخر ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی اور میں حجرے کے قریب چل کر پھر شاہ صاحب کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ فوراً جا بیوی کے کان میں زور سے کہہ دے کہ کون ہے؟ شاہ صاحب کہنے لگے، بس اب کوئی تعویذ نہیں
ملی ہے۔ میں نے کہا یہی کافی ہے۔ بیوی کے کان میں زور سے کہہ دیجئے کہ کون ہے؟ شاہ صاحب کہنے لگے بس اور کوئی تعویذ نہیں ملی ہے۔ میں نے کہا یہی کافی ہے، لیکن جب تولد ہو جائے تو فوراً مٹھائی بطور نذرانہ کے پیش کیجیے گا۔ بیچارہ قبر شاہ صاحب سیدھے سادے مسلمان وہاں سے خوشی خوشی چل پڑے۔ چند لمحوں کے بعد ہی حجرے سے برہمی کی آواز بلند ہونے لگی۔ میں سخت گھبرایا اور حجرے کی دیوار سے کان لگا کر سننے لگا کہ اعلیٰ حضرت کسی بات پر خفا ہو رہے ہیں۔ آپ مسلسل اس جملے کی تکرار فرما رہے تھے، دیکھو تو کمبخت کی شیطانیت، یہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہو کر حاجت لے کر آتا ہے اور شیطان کو مذاق سوچتا ہے۔ یہ تو آخر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شمس الدین کی لاج رکھ لی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم بھی بہت مرتبہ آزمایا سرکار کا نام لے کے۔ ایک واقعہ تو ہم بتایا بھی ہے، ایک ویڈیو میں ڈالا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک تعویذ لے گیا لڑکی کا شادی کے لیے، اس کا 2 بہن کا شادی تھا، نہیں ہو رہا تھا، تعویذ دیا، دونوں کا ایک ساتھ بات طے ہو گیا، شادی ہوا۔ اور جب شادی سب کچھ طے ہو گیا تو واقعی سب تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا۔ اور اچھا ہوا کہ ہم کو دعوت نہیں دیا، مجھے تو تحفہ لے کے جانا پڑتا۔ خیر جو بھی ہو، جب رخصتی کا ٹائم میں صبح بھور میں دونوں جھومنے لگی بھوتنی کی طرح، تب آ کے بھور میں ہم کو آواز دے رہا ہے۔ ہم بولا کہا ہوا بھائی؟ بولے بھیا دونوں بھوتنی کی طرح جھوم رہی ہے، اگر وہ لوگ گھر والوں دیکھ لے گا تو لے کے نہیں جائے گا۔ ہم سمجھ گئے سب مولوی صاحب لوگ کا سب کام ہو گیا ہے۔ اب شمس الدین شاہ کے غلام کا آزمائش ہے، یا اللہ، شیطان میرا آزمائش کر رہا۔ بولا چلو، بولے ایک گلاس پانی لاؤ۔ پانی میں بولا یا پیر یا شاہ شمس الدین، اب غلام کی لاج آپ کے ہاتھ میں، سب کام ہو گیا۔ پانی میں پھونک مارا، بولا یہ لوگ کو پلاؤ، منہ پر چھینٹا مارو۔ اور سامنے میرا دیا بڑ کا پیڑ ہے، ہم یہاں آ کے بیٹھ گئے، اور سامنے وہ میدان کے پاس لوگ کا گاڑی لگا ہوا تھا، دیکھا دونوں بیٹیاں لوگ رخصت ہو کے گئی، اور اللہ کا فضل ہے کہ پھر آباد ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی۔ ایسے پیر اپنا شمس الدین شاہ، کمال شاہ کا نام سے اپنا بہت کام میں نے کیا۔ تو غلام جب بولتا ہے تو پیر سنتا ہے، اسی لیے پیر جب بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور جب غلام بولتا ہے، مرید بولتا ہے، تو پیر سنتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ اولیاء کی جماعت۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، بابا شمس تبریز، 9 روٹی 9 بیٹا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ، یہ جماعت ہی الگ ہے۔